اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل علیک من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اس کے بعد میں نعت رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دانیال حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. فلک کے نظاروں زمین کی باروں سجدے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کچھ بلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. ہوا چار سو وہ رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. ہواؤں میں جذبہ ہے مرحبا کا فضاؤں میں نغمہ ہے صلی اللہ کا. درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے سجاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. جزاک اللہ. میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ملتمس ہوں گا جناب صابر انصاری ایڈوکیٹ مرحوم کے چھوٹے بھائی جو برطانیہ سے یہاں تشریف لائیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. جناب عبدالقیوم انصاری صاحب. اس کے بعد میں ملتمس ہوں گا
جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کے صدر جو آج کی تقریب کی صدارت بھی فرما رہے ہیں، جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب، آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے ہیں۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور مسعود شیخ ایڈوکیٹ صاحب کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لیں۔ معذرت چاہوں گا اگر کچھ گفتگو کے اندر آج کی یہ تقریب بنیادی طور پر محمد صابر انصاری ایڈوکیٹ صاحب کے تازی کی ریفرنس کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد میں گفتگو کروں گا آگے ضرور آج کی تقریب کے پہلے مقرر جناب توصیف جلال ایڈوکیٹ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ وہ آئے اور اپنے خیرات کریں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر موجود اور اس محفل میں موجود تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم۔ بالکل جیسے اسعد انصاری صاحب کے جذبات ہیں، ہم لوگوں نے صابر انصاری صاحب کے ساتھ جتنا ہمیں وقت گزارنے کا موقع ملا وہ ہم سب کو ہی ایک وہ دکھ اور رنج ہے، تو اسعد صاحب جو ہے ان کے لیے تو وہ اس کی صورتحال ایک الگ ہوگی۔ تو مجھے اس کیفیت میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک شخص جس نے اپنے لڑکپن سے لے کے اپنے گھر کی وراثت کے طور پر اس تحریک آزادی جموں کشمیر کو سنبھالا اور تمام عمر جو ہے اس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ لگے رہے، اس مصروف جدوجہد رہے، اور اپنی زندگی کے آخری ایام بھی جو ہیں ان میں بھی ہم نے ان کو جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، چونکہ صابر صاحب کی کچھ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی جو میں ان کی زندگی میں بھی اکثر لوگوں سے ذکر کرتا تھا کہ صابر صاحب میں یہ خصوصیت جو ہے وہ موجود تھی کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، تو صابر صاحب مشورہ دینے کے معاملے میں اتنے ایک وہ صاف اور جو ہے واضح اور لوگوں کو درست، اور اس میں کوئی ان کی جو ہے وہ لٹکی پٹکی جو باتیں وہ ایسی نہیں ہوتی، بالکل اسٹریٹ، مطلب اتنا صاف وہ انسان، میں دوستوں سے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ صاف وہ انسان صابر صاحب تھے کہ کوئی چیز ایسے موقع پر کہ ہمیں وہ بہت ناگوار بھی گزرتی تھی لیکن وہ ہمیں بالکل جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ وہ چیز کہتے تھے کہ آپ لوگ یہاں پہ غلط ہیں، آپ کو یہاں پہ درست کرنا چاہیے، مطلب ایک جو انسان میں کسی نہ کسی جگہ پر ایک خوشامد کا عنصر ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی باتوں سے بہلا کر یا ان کو ایک جو ہے وہ خوشامدی طریقے سے ٹریٹ کر کے ان کو اپنے قریب کیا جائے، وہ بات ان میں سرے سے نہیں تھی۔ شاید یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو جنہیں ہم سے بہت زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارا، شاید بچپن سے لے کے ان کی موت تک، تو وہ اس چیز کے ضرور جو ہے وہ گواہ بھی ہوں گے، اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم بھی کریں گے۔ تو صابر صاحب کے وہ ان کی زندگی کے آخری ایام کے جن میں ان کو مکمل آرام کی ضرورت تھی، اس آرام کے موقع پر بھی ہم نے جو ہے ان کو ہمیشہ اس سلسلے میں مصروف رکھا، اور ہمیں کہیں بھی کوئی مشکل درپیش ہوئی تو ہم صابر صاحب سے ضرور رجوع کرتے تھے۔ تو باقی ان کی جدوجہد اتنی لمبی ہے کہ میں یہاں پہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اتنا مجھے وقت لینا نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جو دیگر مقررین ہیں انتہائی قابل احترام،
اور ان سے میری کچھ گزارشات بھی ہوں گی کہ موجودہ جو جموں کشمیر کے ایشو پہ جو پیش رفت ہو رہی ہیں، خاص طور پہ ریاست جموں کشمیر کی وحدت کو جو ہے وہ مستقل تقسیم کی صورت میں اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کا ایک جو منصوبہ ہے، اس ساری صورتحال میں بھی مجید ملک صاحب کی صورت میں ہم بہت دفعہ ایسے مواقع ہوئے کہ ہم اس کی جو لیگل حیثیت ہے اور باقی جو انٹرنیشنل معاملات ہیں اس پہ سنتے رہے ہیں، لیکن میں آج یہ گزارش کروں گا کہ اس صورتحال میں ہمیں کوئی لائے عمل دیں، ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیں کہ ہم نہ صرف اس یہ جو پیش رفت ہو رہی ہے اس میں سے اپنے اس سلسلے کو بچا سکیں، بلکہ اس میں سے نکال کے ہم کسی درست راہ پر جو ہے وہ بڑھ سکیں۔ تو اس لیے میں اپنا ٹائم یہیں پہ مختصر کرتے ہوئے اپنے جو قابل احترام سینئر مقررین موجود ہیں باقی وقت ان کو جو ہے وہ سمجھتا ہوں۔ تو بہت بہت شکریہ، واسلام۔ بہت شکریہ جناب توصیف جلال صاحب۔ میں تمام مقررین ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پروگرام کو جتنا مختصر کیا جائے اس کے اندر، تاکہ وقت جو ہے وہ کم سے کم استعمال ہو، اور جو ہمارے بزرگ یہاں تشریف لائیں خاص طور پر وہ زیادہ تنگ بھی ہوں۔ تو میں صابر انصاری ایڈوکیٹ صاحب کے ایک دوست جن کے ساتھ انہوں نے دلی اور جموں کا سفر بھی کیا اور مختلف حوالوں سے ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے سربراہ چودھری منیر حسین ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہاں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔